السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله روحي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین عظام، جیسا کہ آپ حضرات اس ناچیز سے پہلے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 4 مستقل عناوین کا سماعت فرما چکے ہیں۔ اب میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ گوشے گزار کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی، ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، جن عناوین کا آپ حضرات نے سماع فرمایا ہے، ان میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آقا کی ولادت باسعادت کے جو حالات تھے، ان حالات کا تفصیل کے ساتھ آپ نے سماع فرما لیا ہوگا، اس لیے میں ان حالات کے اوپر نہیں جاتا، صرف ان حالات کے اوپر چند اشعار آپ حضرات کے پیش خدمت اور گوشے گزار کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ کسی شاعر نے ان حالات کے متعلق بڑی پیاری بات کہی ہے، کہا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمیں پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج ویرانہ تھا، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا۔ کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت
حالات ایسے تھے، زمانہ ایسا تھا کہ ان حالات کو اور اس زمانے کو دیکھ کر ہر کوئی اس بات کا آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی ظاہری تشریف آوری کا وقت آ چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، یہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ولادت باسعادت ہے، ورنہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تو اس وقت ہو چکی تھی جب اس کائنات کے اندر نہ عرش و کرسی تھا، نہ زمین و آسمان تھا، نہ چاند سورج ستارے، کچھ بھی نہیں تھے۔ سب چیزوں سے پہلے جس چیز کی اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی وہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک تھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے۔ حضرت شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی۔ پھر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین اس نور کے اوپر مختلف قسم کی سرفرازیاں فرماتا رہا اور وہ نور جہاں چاہتا وہاں پر سیر و سیاحت کرتا رہتا۔ پھر وہ نور اللہ رب العالمین نے اسی نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے جبین مبارک میں متمکن فرما دیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا۔ میں آپ کو نکتے کی بات بتاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مسجود الملائکہ کیوں بنایا، کیوں فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور کیوں تمام ملائکہ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ فرمایا؟ مواہب لدنیہ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد علیہ السلام فی جبہتی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو جو حکم دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں اس وقت آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نور مبارک تھا۔ تو یہ ظاہری طور پر تو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہو رہا تھا، لیکن حقیقت میں فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا گیا تھا وہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نور مبارک کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نور واسطہ در واسطہ حضرت نوح علیہ السلام کے جبین مبارک پر چمکا، پھر وہاں سے واسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر قبیلہ ہشام کے توسط سے حضرت خواجہ عبد المطلب کے جبین مبارک پر اس نور کا ورود ہوا۔ جب حضرت خواجہ عبد المطلب کے جبین مبارک پر یہ نور چمکا تو کائنات کے لوگ اس نور کے وجہ سے فیض یاب بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ مواہب لدنیہ میں ایک روایت منقول ہے
کہ جب حضرت خواجہ عبد المطلب کے جبین مبارک پر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا، اگر قریش کے اوپر اس وقت قحط سالی آتی تھی تو وہ حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جبل ثبیر میں جاتے تھے اور جا کر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نور مبارک کا واسطہ دے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نزول رحمت کا اور باران رحمت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نور مبارک کے صدقہ طفیل میں قریش کے اوپر باران رحمت کا نزول فرما دیا کرتے تھے اور ان کے اوپر قحط سالی کو ختم فرما دیا کرتے تھے، اس کو مکمل طور پر سیراب فرما دیا کرتے تھے۔ یہ تھا حضور علیہ السلام کا نور مبارک۔ پھر حضرت خواجہ عبد المطلب کے توسط سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی مبارک پر یہ نور جلوہ گر ہوا، اور حضرت خواجہ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا سے 24 سال کی عمر میں فرمائی۔ نکاح کے کچھ ہی دنوں کے بعد ماہ رجب المرجب شب جمعہ میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک میں چلا گیا۔ میرے عزیز دوستو، جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے، ان کے شکم مبارک میں جب آقا کا نور آ گیا، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک میں تشریف لے آئے تو پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اللہ رب العالمین کے طرف سے جو سرفرازیاں ہوئی ہیں وہ اتنے ہیں کہ وہ سب ناقابل بیان ہیں۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت چمک اٹھی۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور مبارک ہی تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عجیب عجیب اور غریب غریب کرامتوں کا مشاہدہ فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک میں تشریف فرماتے تو اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر دن کے ٹائم میں اپنے گھر سے نکلتی تھی تو بادل آپ کے اوپر سایہ کر رہا ہوتا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمل مبارک کو لے کر رات کے وقت میں خانہ کعبہ کی طرف جاتی تھی تو روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان کے ستارے جھک کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کر رہے ہوتے تھے۔ اور یہ بات بہت مشہور تھی کہ عین حمل کے دوران جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی ضروریات کے لیے چاہے زمزم پر آب زمزم لینے کے لیے جاتی تھی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر خواتین اور بچیوں کی طرح اپنے بالٹی کو اپنے ڈول کو نیچے ڈال کر کے پانی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ رب العالمین چاہے زمزم کے پانی کو اوپر فرما دیا کرتے تھے اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے ہی پانی لے لیا کرتی تھی۔ اور یہ بات مکہ المکرمہ کے اندر اتنی مشہور ہو چکی تھی
کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی عورتیں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے چکی ہوتی اور اپنے گھر کو جانا چاہتی تو ان کو پکڑ کر کھڑا کر دیتی تھی کہ آمنہ تم ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ اگر تم چلی جاؤ گی تو پانی پھر نیچے چلا جائے گا، ہمیں پانی اٹھانے میں اور پانی لینے میں مشقت ہوگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سب جو عنایات آپ کے تشریف آوری کے بعد نہیں بلکہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی فرما دی، طرح طرح کی عنایات، طرح طرح کی عنایات۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے ان سب کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا، لیکن ایک آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اولو العزم نبی کریم خاتم النبیین صاحب لولاک آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ پیدا تو بعد میں ہو رہے ہیں لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب زمانہ حمل مکمل ہو گیا، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہے، اللہ رب العالمین نے کس قسم کے استقبال کا انتظام فرمایا۔ ایران کے اندر ایک آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی، اللہ رب العالمین نے اس آگ کو برخاست کر دیا، بجھا دیا۔ کسرا کے محل کے اندر ناقابل تسخیر کنگرے تھے، اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے دن ان ناقابل تسخیر کنگرے میں سے 14 کنگروں کو گرا دیے۔ جب وہ ناقابل تسخیر 14 کنگرے گر گئے اور کسی نے اس کے تعبیر پوچھی تو ایک نجومی نے یہ بات کہی کہ اس دنیا کے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے آج کی رات، آج کی صبح، جو بچہ کی وجہ سے تمہاری اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمہاری بادشاہت اور سلطنت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس نجومی نے جو بات کہی، اس نے ایک بڑی عجیب و غریب بات یہ کہی کہ یہ سب ہوگا لیکن 14 نسل کے بعد۔ یہ سن کر کے شاہ کسرا بہت زیادہ خوش ہوا کہ 14 نسل آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا، بہت ٹائم لگے گا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد جو اس کے جانشین بنیں گے وہ سب تھوڑے تھوڑے عرصے میں اس دنیا سے جاتے رہیں گے، جس کی وجہ سے 14 نسلوں کا گزرنا کوئی لمبا وقت نہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسرا کا وہ تخت اور وہ سلطنت ختم ہوا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے ان سب امور کے ذریعے سے دنیا والوں کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ اب تک کفر و شرک، ضلالت و گمراہی کی جو تاریکی تھی، اب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، اب یہ سب تاریکیاں ختم ہو جائے گی، ایمان کا، ہدایت کا نور روشن ہوگا، اب یہ سب ضلالت و گمراہی کو ختم کرنے والی ذات آ چکی ہے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت ہوا۔ جس وقت آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تشریف آوری کا انداز بھی بڑا عجیب و غریب اور نرالا انداز تھا۔ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناپاکی اور غلاظت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے،
لیکن آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی، ہر قسم کی غلاظتوں سے پاک اور صاف اور شفاف ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات تشریف آوری ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں کہتا ہوں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے کہ جس گھر میں وہ آ جائے اس گھر میں چراغ کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے وہاں پر چراغ کے اندر ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں رکھا، چونکہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنا حسین و جمیل اور اتنا خوبصورت پیدا فرمایا، اتنا خوبصورت پیدا فرمایا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تو خوشیوں سے پھولے نہیں سما رہی ہے۔ وہ کبھی اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے، کبھی اپنے قسمت کے اوپر غور کر رہی ہے کہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، نہ رونا، نہ دھونا، نہ چیخنا، چلانا، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا جو سلام نے سجدہ ادا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ فرما کر دنیا والوں کا اس بات کا پیغام دیا کہ اے لوگو، توحید ہی سب کچھ ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین کو، ایک خدا کو مانو، ایک خدا کو پوجو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آپ کے دادا حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہی فرمایا کہ آمنہ بیٹی، میں نے اتنا خوبصورت حسین و جمیل بچہ پورے عرب میں نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ میں نے اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ مکہ المکرمہ میں نہیں دیکھا، مدینہ المنورہ میں نہیں دیکھا، چونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میکے مدینہ المنورہ میں تھا۔ ان دونوں شہروں کی خوبصورتی، حسن و جمال کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرا لاڈلا، میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میرا یہ دل کا ٹکڑا آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل ہے کہ ایسی خوبصورتی اور ایسا حسن و جمال نہ تو میں نے مدینہ المنورہ میں دیکھا اور نہ ہی مکہ المکرمہ میں دیکھا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے چہرے کو اور روشن خوبصورت حسن و جمال سے مالا مال چہرے کو دیکھا تو حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ آمنہ، تم نے تو سفر صرف مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا کیا ہے، میں تو عرب سے باہر بھی جاتا ہوں، ملکوں کا سفر کرتا ہوں، خاندان اور کنبہ قبیلے والوں کا سفر کرتا ہوں، مختلف قبائل کا سفر کرتا ہوں، مختلف شہروں کی سیاحت کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ میں نے اپنی زندگی میں مکہ المکرمہ تو کیا، مدینہ المنورہ تو کیا، ملک عرب تو کیا، پوری دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو لیتے ہیں، اس بچے کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ اس وقت کا یہی معمول تھا کہ جب کبھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو حصول برکت کے لیے لوگ اپنے بچوں کو
خانہ کعبہ میں بھیج دیتے تھے. لیکن میرے عزیز دوستوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچہ وہ بچہ ہے جو حصول برکت کے لیے نہیں بلکہ اپنی برکت دینے کے لیے خانہ کعبہ میں جا رہا ہے. حضرت خواجہ عبد المطلب کو کیا معلوم ہے کہ جس بچے کو لے کر کے میں حصول برکت کے لیے خانہ کعبہ کو جا رہا ہوں، یہ وہ بچہ ہے کہ خانہ کعبہ خود اس بچے کو سلام کر رہا ہوتا ہے. یہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے. میرے عزیز دوستو، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی. ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سال کسی بھی حاملہ خاتون کو حضور علیہ السلام کی وجہ سے کسی بھی خاتون کو بچی نہیں عطا فرمایا. تمام خواتین کو بچے کی نعمت سے مالا مال فرما دیا. سب کے گھر میں خوشی آئے. اسی لیے اس سال کا نام مکہ والوں نے برکت کا سال رکھا، عام البرکہ رکھا. یہ برکت کا سال ہے. آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکۃ المکرمہ کی حالت ایسی تھی، قحط سالی کا دورہ تھا، لوگ ہر طرح سے پریشان رہتے تھے. لیکن جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مکۃ المکرمہ میں ہو گئی تو پھر وہ تمام پریشانیاں ختم ہو گئی. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے. فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکۃ المکرمہ کی. ذہن میں بات آتی ہے کہ شاید اللہ رب العالمین نے مکۃ المکرمہ کی قسم قرآن کریم میں اس وجہ سے کھائی ہوگی چونکہ مکۃ المکرمہ میں حرم محترم ہے، مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، چونکہ مکۃ المکرمہ میں چاہے زمزم ہے، چونکہ مکۃ المکرمہ میں صفا اور مروہ ہے، اور مکۃ المکرمہ میں وہ تمام مقامات ہیں جن مقامات میں جا کر حج کی سعادت کی تکمیل کی جاتی ہے. شاید اللہ رب العالمین نے اس لیے قسم کھائی ہو. لیکن اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں مکۃ المکرمہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ اس مکۃ المکرمہ کے اندر حرم محترم ہے، اس مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، اس مکۃ المکرمہ کے اندر حطیم ہے، اس مکۃ المکرمہ کے اندر صفا اور مروہ ہے، اس مکۃ المکرمہ کے اندر چاہے زمزم ہے، بلکہ میں اس قرآن کریم میں مکۃ المکرمہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وجود مسعود اس مکۃ المکرمہ میں ہے، میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں. تو میرے عزیز دوستو، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکۃ المکرمہ ہر طرح پریشان رہا کرتا تھا. لیکن جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، ولادت باسعادت ہو گئی، آپ کا وجود مسعود مکۃ المکرمہ میں ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے آقا کے صدقہ طفیل میں، آقا کی وجہ سے، آقا کی نسبت سے تمام پریشانیوں کو، تمام مصائب کو، تمام مشکلات کو ختم فرما دیا. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. میرے عزیز دوستو، چند دنوں تک تو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ سے رضاعت فرمائی. روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ دن ابو لہب کی ایک باندی ثویبہ نام کی تھی، اس سے بھی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. اس کے بعد مکۃ المکرمہ کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کبھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو پرورش کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی تاکہ بچے کے اندر صحت اور تندرستی
شجاعت اور بہادری ان کی طبیعت میں اور فطرت میں شامل ہو جائے اور زبان کے اعتبار سے صاف اور شفاف بن جائے، فصاحت و بلاغت آ جائے۔ مکہ المکرمہ چونکہ لوگوں کے آنے جانے کا مقام تھا، وائرس وغیرہ پھیلنے کا خدشہ اس جگہ میں اور اس مقام میں رہتا تھا، اور لوگوں کے آنے اور جانے کی وجہ سے، قافلوں کے آمد کی وجہ سے یہاں کی زبان بھی بہت زیادہ صاف نہیں رہتی تھی، اس لیے لوگ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے قریب کے گاؤں اور دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، چند دنوں کے بعد گاؤں اور دیہات سے عورتیں آئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں مشورہ کر کے نکلی اس بات کے لیے کہ ہم مکہ المکرمہ جائیں اور جا کر کے مالی منفعت کے پس منظر میں بچوں کا انتخاب کریں، پھر ہم ان بچوں کی پرورش کریں گے، اور پھر پرورش کرنے کے بعد جب ان بچوں کو ان کے والدین تک ہم پہنچائیں گے تو ان کے والدین کی طرف سے ہمیں انعام ملے گا، اکرام ملے گا، نوازشیں ملے گی، ہمارا گھر چلے گا اور ہمیں بھی خرچہ پانی کا سامان کچھ مہیا ہو جائے گا۔ عورتیں سب سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور پوچھا بچہ ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں بچہ تو ہے۔ عورتوں نے پوچھا کیا اس کا باپ زندہ ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا باپ زندہ نہیں ہے، یہ یتیم بچہ ہے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے شکم مادر میں 6 مہینے کے تھے تو آپ کے والد محترم حضرت خواجہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی سفر میں مدینہ المنورہ میں ایک بیماری اور مرض کے تحت آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دیا کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ عورتوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ بچہ یتیم ہے، یہاں سے ہمیں کیا ملے گا، چھوڑو جی جانے دو، آگے چلی گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل تھوڑا ٹوٹ گیا کہ آج اگر اس بچے کا باپ زندہ ہوتا تو اس بچے کے پرورش کے لیے بہترین سے بہترین انتظام کرتا، اچھی سے اچھی دائی کا انتظام کرتا۔ آج اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہے، اس لیے آج یہ عورتیں چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اس بات کا القاء فرمایا کہ اے آمنہ، یہ بچہ صرف تمہارا ہی بچہ نہیں ہے بلکہ اس بچے کو مجھے خاتم النبیین والمرسلین بنانا ہے، اس لیے جس طریقے سے آگے چل کر کے میں غیروں کے ہاتھ میں اس بچے کو نہیں دوں گا، آج بھی میں اس جھولی کا انتخاب نہیں کروں گا جو جھولی مجھے آج بھی پسند نہیں ہے۔ وہ عورتیں آئی چھوڑ کر چلی گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ان عورتوں کو در محمد سے دھکے دے کر کے گویا کہ ہٹا دیا گیا، اور قوت بازو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پکڑ کر کے حضور علیہ السلام کے در مبارک پر لائی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آئی اور پوچھا کہ بچہ ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں بچہ ہے، اس کا باپ زندہ ہے۔ کہنے لگی کہ باپ زندہ نہیں ہے، یتیم بچہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ذرا بچہ دکھاؤ تو صحیح۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اپنے کمرے میں گئی، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرانے کے واسطے، ان کو دکھانے کے واسطے، اور حضور علیہ السلام کے چہرے کے اوپر جو ایک سفید چادر تھی اس چادر کو ہٹا کر
جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیدار کرایا، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ذریعے سے اس بات کا اظہار فرمایا گویا کہ یہ گود مجھے پسند ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو خوشیوں سے پھولے نہیں سمائی، اس نے فوراً رضامندی کا اظہار کر دیا کہ آمنہ مجھے اجازت دو، اس بچے کو میں لے کر جاتی ہوں اور اس بچے کو لے جا کر کے میں اپنے پاس پرورش کروں گی۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، حضور علیہ السلام کی صورت کو دیکھا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ اب اندازہ لگائیے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ میں نے اتنا خوبصورت، حسین و جمیل بچہ نہ تو مکہ المکرمہ میں دیکھا، نہ مدینہ المنورہ میں دیکھا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل بچہ نہ تو مکہ المکرمہ میں دیکھا، نہ مکہ کے باہر جن ممالک کا میں دورہ کر چکا ہوں، سفر کر چکا ہوں، ان ممالک میں دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لاتی ہے، قبیلہ بنو سعد سے تشریف لاتی ہے، وہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میں نے اتنا خوبصورت حسین و جمیل بچہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اب ان سب کے تبصروں کو ایک طرف رکھ کر کے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو سیر و سیاحت کرنے والی ذات ہے، مخلوقات کے اندر جس نے سب سے زیادہ اس کائنات کے ذرے ذرے کا جس نے دورہ کیا ہے، وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ اب تصور کی دنیا میں جا کر اگر حضرت جبرائیل امین سے یہ سوال کیا جائے کہ اے جبرائیل امین، تم نے تو کائنات کے کونے کونے کا سفر کیا، تم بتاؤ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے سلسلے میں تم تبصرہ کرو، تمہارا کیا خیال ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شاید حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا جو جواب آئے وہ جواب یہی ہوگا۔ فرمایا آفاق ہے گردید مہر و تبا ورزید بس یار خوبا دیدم لیکن تو چیز دیگری۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات کے چپے چپے کا دورہ کیا، سفر کیا، آسمان، چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان، شجر و حجر، بحر و بر، ہر جگہ کا میں نے سفر کیا ہے، اور کائنات کے اندر ایک سے ایک خوبصورت، حسین و جمیل چیزیں میں نے دیکھی ہے، ایک سے ایک خوبصورت، حسن و جمال سے مالا مال چیزیں میں نے دیکھی ہے۔ فرمایا لیکن تی چیزیں دیگری، لیکن آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ایسا ہے کہ میری آنکھوں نے کائنات کے اندر اس سے زیادہ حسن و جمال نہیں دیکھا۔ یہ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا تبصرہ ہوگا۔ میں آگے بڑھ کر اگر اللہ رب العالمین سے یہ سوال کروں تو اللہ رب العالمین کیا فرمائیں گے؟ اللہ رب العالمین یہی فرمائیں گے کہ آمنہ، اے خواجہ عبد المطلب، اے حلیمہ سعدیہ،
اے جبرائیل امین، تم نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل چیز اگر نہیں دیکھی تو تم دیکھ بھی کیسے لیتے؟ میں اللہ ہوں، میں خالق کون و مکان ہوں، کائنات کے ایک ایک ذرے کو وجود بخشنے والا میں ہوں، تمام صورتوں کو، تمام سیرتوں کو، تمام حسن و جمال کو پیدا کرنے والا، اس کی تخلیق کرنے والا، اس کو نیت سے ہست کرنے والا، اس کو وجود بخشنے والی ذات میری ہے۔ میں نے اپنے لاڈلے پیغمبر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کائنات میں کوئی چیز پیدا ہی نہیں کیا۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اگر مصر کی خواتین آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو جن خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا، اگر وہ عورتیں اگر میرے محمد آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو خدا کی قسم وہ اپنی گلائیں کاٹ دیتی۔ حضور علیہ السلام کی خوبصورتی، آقا کا حسن، آقا کا جمال ایسا تھا۔ اسی لیے مداح رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی ثنا میں رقم تراز ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ میری ان آنکھوں نے حضور علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھیں حضور علیہ السلام سے خوبصورت دیکھ بھی کیسے لیتی؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے حضور علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں۔ فرما خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عیوب سے، تمام نواقص سے، تمام خامیوں سے اور تمام کوتاہیوں سے پاک اور صاف فرما کر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ فرما خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسا ہی پیدا فرمایا جیسا کہ خود حضور علیہ السلام پیدا ہونا چاہتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی خوبصورتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اشجع الناس اجود الناس، حضور علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ اسی لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی پسندیدہ چیزیں گنوائی تو ان پسندیدہ چیزوں کے اندر سب سے پہلی چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ یہی تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری چاہت اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ یہ ہے کہ میں اپنی نظروں سے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا ساری زندگی مستیدار کرتا رہا، حضور علیہ السلام کو دیکھتا رہوں، بس حضور علیہ السلام کا دیدار کرتا رہوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت بنایا تھا، اتنا خوبصورت پیدا فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہی، گویا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک سے ہر وقت روشنی لے رہا ہے،
میرے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پہ ناز تھا، سورج کو اپنی ضیائیت پہ ناز تھا، ستاروں کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، لیکن جب میرا رسول آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تمام مخلوقات کے ناز ٹوٹ پھوٹ گئے۔ حضور علیہ السلام کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائی کہ چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان اور کائنات کی ہر چیز آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے سامنے بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی خوبصورتی تھی۔ جب حضور علیہ السلام کی سبوں نے تعریف کی، اسی لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے اس لاڈلے کا نام محمد رکھوں، یعنی وہ ذات جس کی کائنات کے اندر اتنی تعریف کی گئی ہو جتنی تعریف کسی اور کی نہ کی گئی ہو۔ حضور علیہ السلام وہ ذات بابرکت ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعد حضور علیہ السلام کی تعریف کائنات کے اندر سب سے زیادہ کی گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتی ہے کہ آمنہ مجھے اجازت دے دو، میں اس چاند کے ٹکڑے کو اپنے پاس لے جا کر کے پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا کر جب باہر تشریف لاتی ہے اور سواری پر بیٹھنے جاتی ہے تو خاوند محترم پوچھتا ہے کہ بی بی کیا بچہ مل گیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہاں بچہ مل گیا۔ کیا یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یتیم ہی نہیں، یہ در یتیم ہے، آج میری قسمت جاگ گئی، آج مجھے یہ بچہ مل گیا۔ اگر مجھے مالی اعتبار سے کچھ نفع نہ بھی ملا تو میں اپنی زندگی اس لاڈلے بچے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے میں گزار دوں گی۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر جب سواری پر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی سے چلاؤ سواری، ہماری سہیلیاں جو ہمارے ساتھ بچے لینے کے لیے مکہ المکرمہ آئی تھی وہ سب بہت دور چلی گئی ہوں گی، لیکن قربان جائیے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھے تو یہ سواری چلنے کو تیار نہیں، بہت کوشش کر لیا چلنے کو تیار نہیں۔ دل میں بات آئی کہ شاید اس بچے کو لے کر پیچھے بیٹھی ہوں اس لیے یہ سواری نہیں چل رہی ہے، ذرا آگے بٹھا کر تو دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کو گود میں لے کر جیسے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیٹھتی ہے، سواری کے آگے حصے میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ جو سواری سے چلا نہیں جاتا تھا وہی سواری تیز گام بن جاتی ہے۔ اب وہ جو سہیلیاں یہ پیغام دے کر گئی تھی کہ حلیمہ ہم تمہارا انتظار زیادہ دیر تک نہیں کر سکتی، تم بچے کو لے کر آرام سے آ جانا، اب دھیرے دھیرے وہ سب سہیلیوں کو پار کرتی ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر اللہ رب العالمین نے تمام رحمتوں کو، تمام انوارات کو، تمام برکات کو اس بات کا حکم فرما دیا کہ اے میری رحمتوں، اے میری برکتوں، جاؤ میرا محبوب پیغمبر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بننے والے ہیں، میرے مہمان کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو، اے برکتوں، اے رحمتوں، جاؤ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں سب کے سب ڈیرے ڈال دو۔ حلیمہ سعدیہ کا خاندان اور آپ کا جو قبیلہ بنو سعد تھا یہ بہت غریب اور مفلس تھا، اور اس کی غربت اور افلاسی ان کے سواری کی شکل و صورت سے بھی ٹپک رہا تھا۔
لیکن جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تشریف لائے، اللہ رب العالمین نے برکات کے دروازوں کو کھول دیا۔ برکتوں کا یہ عالم تھا، برکتوں کا یہ عالم تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کئی بکریاں تھی اور ہر ایک کا تھن سوکھ چکا تھا، کوئی بھی دودھ نہیں دیتی تھی۔ لیکن جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر محترم کو کہا کہ جاؤ دیکھو تو صحیح کچھ دودھ نکلتا بھی ہے کہ نہیں، اگر دودھ کچھ نکل جائے تو میں اپنے اس چاند سے ٹکڑے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کے ذریعے سے ان کی مہمان نوازی کا آغاز فرما کر دوں گی۔ اب دیکھیے تمام بکریوں کا دودھ تھنوں سے سوکھ چکا تھا، لیکن جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر محترم جا کر جیسے دودھ دوہنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تمام کے تمام تھنوں میں بالکل دودھ بھرا ہوا ہے۔ ایک برتن بھر گیا، دو برتن بھر گئے، تین برتن بھر گئے، حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر کے تمام برتن ہی ختم ہو گئے۔ یہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا انتظام اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین چاہتے تو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، آپ کی تربیت کسی شاہی خاندان میں فرما سکتے تھے، محل میں فرما سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کی تربیت اور ان کی پرورش بادشاہوں کے محل میں فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش بادشاہ کے محل میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اور پرورش حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمائی، بادشاہ کے محل میں ہوا۔ میرے عزیز دوستو، حضور علیہ السلام کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت کے اوپر قربان چاہیے۔ جہاں رحمتیں ہوگی، جہاں برکتیں ہوں گی، وہیں پر حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نہیں بھیجا، بلکہ جہاں حضور علیہ السلام کو بھیجا وہاں اللہ رب العالمین نے آقا کے صدقہ طفیل میں، آقا کی نسبت سے، آقا کی وجہ سے وہاں پر اللہ رب العالمین نے رحمتوں کے، برکتوں کے، برکتوں کے خزانوں کو کھول دیا، تاکہ آنکھ سے دیکھ کر ظاہری فیصلہ کرنے والوں کو بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ جس گھر میں رحمتیں نہیں تھی، برکتیں نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، غربت اور افلاس میں وہ لوگ زندگی بسر کر رہے تھے، جب میرا محبوب پیغمبر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لے گئے تو پھر وہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوا۔ لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں چلا گیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں وہ چلا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ
آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ تربیت فرما رہی ہیں، آپ کی پرورش فرما رہی ہے۔ پیار میں، محبت میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک مرتبہ بات آئی، چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں ایک اور بچہ تھا جو حضور علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی کہ آج میں اپنے دونوں طرف کا دودھ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاؤں گی۔ اللہ رب العالمین کا نظام دیکھیے، اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو اتنا صاف اور شفاف شروع سے لے کر آخر تک فرمایا کہ غیر کو کسی جگہ پر حضور علیہ السلام کی زندگی میں کہیں پر دھبا لگانے کا کوئی موقع نہ آئے۔ حضور علیہ السلام کی اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی نگرانی کی گئی، کتنا اہتمام کیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک طرف کا دودھ حضور علیہ السلام کو پلاتی تھی اور دوسری طرف کی دودھ حضور علیہ السلام کی اس دودھ شریک بھائی کو پلاتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت میں فیصلہ کیا کہ آج دونوں طرف کا دودھ میں اپنے اس چاند سے ٹکڑے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاؤں گی۔ قربان جائیے، حضور علیہ السلام نے جب اپنے ایک طرف کا حصہ پی لیا، بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور علیہ السلام نے اپنے اس دودھ شریک بھائی کے حصے کی طرف منہ نہیں لگایا۔ کہیں ایسا نہ ہو عدالت میں اور انصاف میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آ جائے، اللہ رب العالمین نے اتنی صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کم و بیش تقریباً 4 سال آپ کی تربیت وہیں پر ہوتی رہی۔ 4 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور حضور علیہ السلام کے سینے مبارک کو شق فرمایا، چاک فرمایا، اور آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، آپ کے صدر مبارک کو جنت کے پانی سے دھویا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منظر کو دیکھا تو وہ کچھ گھبرا گئی اور سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو کچھ ہو جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو لے کر، یعنی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا کر آ گئی۔ حضور علیہ السلام مزید 2 سال تک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنی والدہ محترمہ کے پاس پرورش پاتے رہے۔ جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال ہو گئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس بچے کے خوبصورتی اور اس بچے کے حسن و جمال کا دیدار میں اپنے میکے میں، اپنے خاندان کے لوگوں میں بھی کرا کر آؤں۔ اسی غرض سے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور آپ اپنے ساتھ ایک باندی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اپنے میکے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئی۔ مدینۃ المنورہ میں کچھ دن قیام فرمانے کے بعد جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنے سسرال مکہ المکرمہ آنا چاہی تو دل میں یہ خیال آیا
کہ میرے شوہر محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال چونکہ مدینہ المنورہ میں ہی ہو چکا تھا، جاتے ہوئے میں ان کے قبر مبارک کا دیدار کروں، وہاں پر کچھ فاتحہ پڑھوں، ایصال ثواب کروں، دل میں یہ خیال لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر واپسی میں حضور علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر تشریف لے گئی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، اتنا کچھ احساس اور شعور تو نہیں تھا، لیکن میں برابر اس درمیان دیکھتا رہا کہ میری والدہ محترمہ کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور اپنی زبان سے کچھ پڑھ رہی ہے۔ بہرحال کچھ بھی پڑھ کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ کے لیے ایصال ثواب کر دیا۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں واپسی کا سفر باندھا تو مقام ابوا میں پہنچنے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین کو پیاری ہو گئی۔ اب دیکھیے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو دیکھیے۔ ابھی آپ علیہ السلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کے سر سے آپ کے والد محترم کے سائے کو اٹھا دیا۔ ابھی آپ کی عمر صرف 6 سال ہے اور ایک بہت بڑا سہارا ماں کا سہارا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس سہارے کو بھی ختم کر دیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ المکرمہ واپس تشریف لا رہی ہے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نانی کے پاس بھیجنے کے بعد ان کی آپ کی جدائیگی میں بہت زیادہ پریشان تھے، دیدار کے لیے بہت زیادہ پیاسے تھے، روز روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ عبد المطلب مکہ المکرمہ سے باہر نکل کر کے انتظار کرتے تھے اور راہ تکا کرتے تھے کہ کب میرا پوتا آئے، میں اپنے ان پیاسی آنکھوں کو اور نظروں کو حضور علیہ السلام آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے اپنی پیاس بجھاؤں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے، دل میں خیال آیا کہ یہ آمنہ ہی ہوگی اور ساتھ میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لیکن جیسے جیسے قریب آتے گئے ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے لیکن آپ کی بہو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے۔ جب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ قریب پہنچی تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے پوچھا کہ آمنہ کہاں ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کی تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے سر سے باپ کے سائے کو اٹھا دیا، اب 6 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے ان کی والدہ محترمہ کے سائے کو بھی اٹھا دیا، اب یہ بچہ آپ کے حوالے ہے۔ روایتوں میں آتا ہے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش مزید 2 سال تک حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس اپنی زیر نگرانی فرمائی۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے حضرت خواجہ ابو طالب کو بلا کر کے خصوصیت کے ساتھ اس بات کی وصیت فرمائی کہ بیٹا میں یہ بچہ تمہارے حوالے کیے جا رہا ہوں، اس بچے کا ہر طرف سے ہر اعتبار سے خیال رکھنا، اس کی تربیت کا ہر قسم کا انتظام تم کرنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ ابو طالب اپنے والد محترم حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی وصیت کا لحاظ اتنا فرماتے تھے کہ اپنے
خاص بچوں کی تربیت کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے، پرورش کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے جتنا خیال حضرت خواجہ ابو طالب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا کرتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے سر سے اس سائے کو بھی اٹھا دیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب اچھے انداز میں کہا ہے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو مادر و ام ہو گئے جدا، گھٹنوں چلے تو مادر و ام ہو گئے جدا، چلنے لگے تو دادا عدم کو روانہ تھا، ہر ایک سایہ یوں سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کو پہنچے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے دادا حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دنیا دار فانی سے اپنی آغوش رحمت میں بلا لیا، اور حضور علیہ السلام کی پرورش حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی اتھاہ سیرت سمندر ہے کہ اس کے اندر غوطہ لگا کر کے اس کی انتہا تک دنیا کے اندر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور علیہ السلام کی سیرت میں بہت سے کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ لکھا ہے۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ عربی کے ایک شاعر نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں 40,000 اشعار لکھے، اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد سب سے آخری شعر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو اس نے لکھا، اس کا ترجمہ کسی اردو شاعر نے کیا ہے۔ وہ ترجمہ یہ ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو جو خوبیاں عطا فرمائی تھی، وہ تمام خوبیاں تنہا آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں موجود تھی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوما دارند تو تنہا داری۔ جتنی خوبیاں سب مل کر رکھتے ہیں، وہ تمام کی تمام خوبیوں کے مجموعے کو تنہا آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت رکھتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے کہ اس کو بیان کر کے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ، جس طریقے سے کوئی اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کر کے ختم نہیں کر سکتا، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی مکمل طور پر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔